چین سے رہ جائے، سوڈان چین سے رہ جائے، عرب حدود چین سے رہ جائے، نہیں، دشمنان اسلام کی پلان میں مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، حدود عرب بھی ہے، تو وہاں تک ان کا ٹارگٹ ہے کہ اتنی بڑی ریاست کو قائم کریں گے اور قائم کرنے کے بعد گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ انجام کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ یہ ان کا نقشہ ہے، یہ ان کا پلان ہے، اور اس پلان کے تحت انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ پلان اور یہ جنگ نہ تھمے اور تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلی عالمی جنگ 1914 سے لے کر 1918 تک چلی، لاکھوں کیا ہے انسانیت برباد ہو گئی۔ دوسری عالمی جنگ 1939 سے لے کر 1944 تک چلی، کتنے کیا ہے ملین انسانیت ختم ہو گئی، اور تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ مذہبی لڑائی ہے، یہ مذہب کی لڑائی ہے، یہ اسلام دشمن اور اسلام کی لڑائی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ زمین کی لڑائی ہے، خطے کی لڑائی ہے، ریاست کی لڑائی ہے، نہیں، یہ مذہب کی لڑائی ہے۔ ورنہ فلسطینیوں کو نہیں مارتے، وہی دوسرے لوگ ہیں ان کو نہیں مارا جا رہا ہے۔ تو یہ پلان ان کا ہے، گریٹر کیا ہے اسرائیل بنانے کے پلان ہے۔ میں نے وجہ بتلائی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک قوم اپنی حالت میں تبدیلی نہیں لائے گی تب تک اللہ رب العالمین اس قوم میں تبدیلی نہیں لائے گا۔ مسلمانوں، تم چاہتے ہو اپنی حالات میں تبدیلی لانا، تم چاہتے ہو مظلومیت کی زندگی سے اپنے آپ کو نکالنا، تم چاہتے ہو عزت کی زندگی گزارنا، تم چاہتے ہو شرافت کی زندگی گزارنا، تم چاہتے ہو کہ آرام چین سکون کے ساتھ آپ زندہ رہیں، اگر تمہاری چاہت ہے تو پلٹ کر آؤ اسلام کی طرف، اسلامی قوانین کی طرف عمل کرنے کے لیے، پھر وہ عزت ملے گی، ورنہ اس سے پہلے عزت نہیں مل سکتی ہے۔ جتنے بھی پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، جتنے بھی اسلامی حکومتوں نے غیر مسلموں کو شکست دیا ہے، فتح دیا ہے، وہ ایسے حکمراں نہیں تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، ایسے حکمراں نہیں تھے جن کے چہرے پر داڑھیاں نہیں تھیں۔ آج عمران خان کا دیکھو، طیب اردوغان کو دیکھو، جتنے بھی اسلامی مملکت ہیں، 57 اسلامی مملکت، کسی بھی سربراہ کے چہرے پر داڑھی آپ کو نظر نہیں آئی۔ یہ ہے اسلامی سربراہ، یہ ہے اسلام کے قائد، یہ ہے مسلمان کی رہنما۔ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد روٹھی ہوئی ہے، اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا۔ ورنہ 313 تھے جنگ بدر میں، کہاں کافر 1000 کی تعداد میں تھے، 1000 فرشتوں کا نزول ہوا تھا مدد کے لیے۔ کیوں؟ 313 کے اندر داڑھیاں تھیں، 313 کے اندر نماز کی پابندیاں تھیں، 313 کے اندر تہجد گزاری کی صفت موجود تھی، 313 کے اندر للہیت کی صفت موجود تھی، سنت رسول پر مٹنے والے تھے، اس لیے اللہ کی مدد آئی تھی۔ ورنہ آپ تعداد میں کم ہیں، وہ تعداد میں زیادہ ہیں، آپ کے پاس اسلحے نہیں ہیں، نہتھے ہیں، ان کے پاس اسلحے ہیں، آپ کبھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ آپ مظلوم کی زندگی گزاریں گے، مقہور کی زندگی گزاریں گے، محکومیت کی زندگی گزاریں گے، آپ حاکم نہیں بن سکتے۔ صفت لاؤ اپنے اندر۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان مدد کر دے گا فلسطین کو؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں طیب اردوغان ترکی کا صدر مدد کر دے گا؟ یہ خود اسلام پر نہیں چل رہے ہیں۔ پتا نہیں یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں، چہرے سے تو پتا چلتا ہے خود یہودی ہے، چہرے سے تو پتا چلتا ہے خود یہ کیا ہے، غیر مسلم ہے۔ اگر ان کو اسلام سے اتنی ہمدردی تھی، چہرے پر داڑھی کیوں نہیں ہے؟ ایک بھی اسلامی سربراہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، سوائے عرب حکمراں کی، کہ ان کے چہرے پر کچھ آپ کو داڑھیاں نظر آئیں گی۔ لیکن پیسے تو ضرور ان کے پاس ہیں، لیکن انہوں نے بیوقوفی کی ہے کہ اتنے سالوں مدت حکومت کرنے کے بعد بھی اپنی طاقت نہ بنا سکے، اپنی فوج نہ بنا سکے، اسلحہ تیار نہ کر سکے، کچھ اسلحے بھی خریدے تو امریکہ کا کنٹرول اس پہ ہے، وہ اجازت دیں گے جن کے ہتھیار چلے گا، وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہاتھ پیر باندھے یہ بیٹھے رہیں گے، یہ خاک فلسطینیوں کو مدد کریں گے، یہ خود پمار ہونے والے۔ یہ عالم اسلام کا نقشہ بتا رہا ہوں۔ تم مظلوم کیوں ہو، محکوم کیوں ہو، اور ظلم کی ستائے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے وجہ بتلائی۔ تبدیلی لاؤ اپنے اندر، پھر جا کر اللہ رب العالمین کی دیکھو مدد آتی ہے کہ نہیں۔ جنگ احزاب میں 3000 مسلمان تھے، پورا عرب 10,000 کا لشکر جرار اٹھ کر مدینہ آ گیا تھا مدینہ کو ختم کرنے کے لیے، لیکن فتح مسلمانوں کو ہوئی تھی۔ ساز و سامان زیادہ کافروں کا،
تعداد زیادہ کافروں کی، مسلمان نہت تھے، بہت کم سامان اور تعداد میں بھی کم، کیوں فتح حاصل کر رہے ہیں؟ ایسے ہی مسلمان جن کی نمازیں چھوٹ رہی تھی، ایسے مسلمان تھے جن کے چہرے پر داڑھیاں نہیں تھی، ایسے ہی عورتیں تھیں مسلمانوں کی جو پابردہ نہیں تھی، اسلام پر مر مٹنے والی، اسلام پر مر مٹنے والے تھے، اس لیے اللہ کی مدد آ رہی تھی اور اس لیے فتح پہ فتح حاصل کیے جا رہے تھے۔ یہ میں مختصراً آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اگر اللہ کی مدد آپ چاہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، انتظار میں ہیں کہ اللہ مدد کرے، ایسے اللہ مدد نہیں کرے گا، تم اللہ والا بنو، پھر دیکھو اللہ مدد کرتا ہے کہ نہیں۔ تم اپنے آپ میں تیاری کرو، اپنے آپ میں قوت جماؤ، پھر اللہ پر ایمان لاؤ، صحیح معنوں میں اللہ کے والے بن جاؤ، پھر تم کم تعداد میں رہنے کے باوجود کافروں پر غلبہ پاؤ گے، اس سے پہلے نہیں۔ اور جو کیا ہے حالات ہی دنیا کے اس وقت نہیں لگتے ہیں کہ مسلمان فتح کر پائیں گے اور مسلمان جنگ جیت پائیں گے، وہ حالات نہیں بتا رہے، تبدیلیاں لائے جائیں گی تب، ورنہ یہ کچڑے مسلمان ایسے ہی بمباری کے ذریعے سے ختم کر دیے جائیں گے۔ اور حالات ایسے بن رہے ہیں، نقشہ ایسا بن رہا ہے کہ یہ راستہ بن رہا ہے دجال خروج کا، دجال کے نکلنے کا، جو یہودیوں کا مسیحا ہے، جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ دجال آئے گا، ان کا وہ مسیحا ہے، ان کی مدد کرے گا، پھر ان کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہوگی، ان کو لے کر یہ ان کا عقیدہ ہے۔ دجال کی خروج کا اور ان کے نکلنا کا راستہ کیا ہے؟ بن رہا ہے، لایا جا رہا ہے۔ پھر دجال آئے گا، پھر امام مہدی آئیں گے، وہ حالات بنے جا رہے ہیں، پھر عیسیٰ نبی کا نزول ہوگا، یہ تب تک کچڑے مسلمان صاف ہو چکے ہوں گے، پھر اسلام پر چلنے والے اسلامی فوج تیار ہوگی، جن کی نہ نمازیں چھوٹیں گی، جن کے چہرے سے داڑھی غائب نہیں ہوگی، جن کے کیا ہے رات میں تہجد کی نماز نہیں چھوٹے گی، ایسی فوج تیار ہوگی امام مہدی کی سرکردگی میں، حضرت عیسیٰ کی قیادت میں، جو نبی پر چلنے والے اور قرآن پر چلنے والے امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کے عیسیٰ نبی آئیں گے، جزیہ ختم کریں گے، ٹیکس ختم کریں گے اور خنزیروں کو قتل کریں گے، یہودیوں کا قتل عام ہوگا، اور اس طرح سے کیا ہے پھر اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ کن کے ذریعے سے قائم ہوگی؟ اور میں سوچ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے جو بے نمازی ہے، ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے جو سود خور میں مبتلا ہے، ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے جو چوری ڈکیتے میں مبتلا ہیں، ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے جو زیربکاری میں مبتلا ہیں، ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے جو آپس میں ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے تیار ہیں، ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے جو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر خوشیاں مناتے ہیں، دوسروں کا پیسہ ہڑپ کر اینٹ کر کیا ہے خوشیاں مناتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے نہیں، فوج کوئی اور ہوگی، جو اسلامی فوج ہوگی، جو ان صفات کی حامل ہوں گی جو میں نے ابھی بتلایا ہے۔ پھر دجال کا خاتمہ ہوگا، پھر کافروں کا خاتمہ ہوگا، پھر یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، پھر عیسائیت کا خاتمہ ہوگا، پھر اسلام قائم ہوگا، ہر گھر میں اسلام پہنچے گا۔ اور صفت پیدا کرو اپنے اندر، ایسی فوج کی ضرورت ہے، ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے، ایسے نامرد مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے جو عورتوں کی طرح اپنے چہرے بنائے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں کیا ہے چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں اور ان پر کیا ہے غیرت نہیں جاگ رہی ہے، آرام سے سو رہے ہیں، آرام سے کھا رہے ہیں، وہی برائی، وہی ڈکیتی، وہی چوری، وہی زناکاری، وہی بدکاری، وہی بے نمازی، وہی کیا ہے روزہ خوری، وہی ساری صفتیں موجود ہیں۔ کہاں سے فاتح ہو جائیں گے؟ کہاں سے آپ کو غلبہ مل جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، نیچے سے سدھار لانا پڑے گا۔ آپ کہیں کوئی اسلامی حکومت قیا پلٹ دے، نہیں پلٹا جا سکتا ہے۔ پوری قوم میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی، اس اسلامی حکومت جب تک اس کی طرف اللہ کے دین کی لیے نہیں ہوگی، جب تک کیا ہے مسلمانوں کا وہ ہمدرد نہیں ہوگا، جب تک خود کیا ہے اسلام پر چلنے والا نہیں ہوگا، اور جب تک ان کی عوام اور رعایا میں اسلام کی خوبیاں نہیں پائی جائیں گی، تب تک فتح کیا ہے ممکن نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں نے 800 برس تک ہندوستان میں کیا ہے حکومت کی ہے، ایک بھی حکمراں بتائیے جن کے چہرے پر داڑھیاں نہیں تھی، بتائیے ایک بھی حاکم وقت کو بتائیے۔ اس سے پہلے جتنے اسلامی سربراہ ہوئے کسی کو بتائیے جنہوں نے فتح پہ فتح کیا ہے، فتح پہ فتح کیا ہے، کسی کے چہرے کو دکھائیے جن کے چہرے پہ داڑھیاں نہیں تھی۔ آج تم حاکم بنے بیٹھے ہو، کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہو،
प्रधानमंत्री बन गए हो, कहीं का सदर बन गए हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है और तुम समझ रहे हो हम इस्लामी हुकूमत कायम कर लेंगे, काफिरों को गलबा दे देंगे, अमेरिका को हरा देंगे, बरतानिया को हरा देंगे, इजराइल को पसपा कर देंगे। सोच गलत है, गैर मुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है। सिफात में तब्दीली लाओ, नीचे से तब्दीली लाओ, ज़हन दिमाग में तब्दीली लाओ। हराम खाते हो छोड़ो, दूसरों को ठगते हो छोड़ो, नमाज नहीं पढ़ते हो नमाज के पाबंद बनो, रोजा नहीं रखते हो रोजा का पाबंद बनो, जिना करते हो तौबा करो, सूद खाते हो तौबा करो, डाका डालते हो तौबा करो, जितनी बुराइयां आपके अंदर हैं सबसे तौबा करो, अल्लाह वाले बन जाओ। देखो अल्लाह की मदद आती है कि नहीं। नीचे से तब्दीली लाने की जरूरत है। मैं आपको छोटा सा वाक्य बताऊं, खुतबे को खत्म करता हूं, छोटा सा वाक्य बताता हूं। नीचे में किस कदर क्या है करप्शन है। हर आदमी जब उनको मौका मिलता है करप्शन कर डालता है, जब भी मौका मिलता है नहीं चुकता है। ठगने का मौका मिले, बेवकूफ बनाने का मौका मिले, माल हड़पने का मौका मिले, चोरी करने का मौका मिले, मारने का मौका मिले, जमीन लूटने का मौका मिले, जमीन गसब करने का मौका मिले, किसी भी नाहिए से क्या उनको मौका मिलना चाहिए, नहीं चुकता है, हड़प लेता है। एक छोटा सा वाक्य बताता हूं। पाकिस्तान का वाक्य है, नौजवान बयान करता है, मीडिया को इंटरव्यू देता है, हालात पे डिस्कस हो रहा है, बहस हो रही है, मुसलमानों के हालात जार पे कोई ऐसा हुक्मरान पैदा हो जाए जो इस्लामी सल्तनत को कायम कर दे, काफिरों को शिकस्त दे दे, मुसलमान को मजलूमियत से निकाल ले, खुशहाली आ जाए। किसी बादशाह, किसी वजीर, किसी सदर, प्राइम मिनिस्टर की उम्मीद लिए हुए बैठे आपस में डिस्कस हो रहे, इंटरव्यू लिया जा रहा है, मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे हैं, कैसे मुमकिन होगा। वो नौजवान इंटरव्यू दे, बड़े पते की बात उन्होंने बताई है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सोचो करप्शन किस तरह से है लोगों में। सिर्फ यही बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, सारे मुसलमानों की बात कर रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह जिन पर अल्लाह ने रहम किया हो बचे हुए। तो बताता है करप्शन दिखाता है, देखो हमारी कौम में कैसी करप्शन है, क्यों ना अल्लाह का अज़ाब आए। बताता है मैंने मोटरसाइकिल का न्यू ट्यूब खरीदा, मोटरसाइकिल की में लगाया, ले गया गैरेज पे, बताया कि देखो इसमें कुछ फॉल्ट हो गया है, लीक हो गया है, इसको देखो सही करो। मैं तब तक कुछ देर में आता हूं काम के लिए, थोड़ा बहाना बनाकर वहां से आड़ हो जाता है, किसी दुकान में चला जाता है, गैरेज वाले को कहता है इसको बना के रखना, तब तक क्या परेशानी देख लेना। गैरेज वाला क्या करता है, वो तो न्यू ट्यूब है, कहां से फॉल्ट होगा, कहां से लीक होगी, वो खोलता है, चेक चेक करता है, कुछ नहीं है, 20 रुपया का बिल बनाता है। बराबर कुछ देर में आता है वो नौजवान, आने के बाद कहता है क्या खराबी थी, कहा 2 लीक इसमें थे, 2 जगह क्या है कट गया था, मैंने छाट दिया है, 20 रुपया का बिल बना। करप्शन दिखा रहा हूं, चूंकि मालिक सामने नहीं था, मौका मिला उनको इसमें गलत बयानी से माल कमाने का। कितना रुपया होगा, 20 रुपया। उस नौजवान ने कहा, एक दूसरी दुकान पर मैं गया टीवी लेकर, टीवी के तार मैंने एक घर ही में खींच दिया था ताकि टीवी ना चले, लेकर क्या है टीवी सही करने वाले के पास पहुंचा, उनको दे दिया, देखो भाई टीवी नहीं चल रही है, क्या खराबी आ गई, हम परेशान हैं, तुम देखो। देखा, चेक चाक किया, वो तो मैकेनिक है, वो तो टीवी सही करने वाला, वो तो जानता है, सब कुछ देखा, उसको मालूम हो गया कि तार की वजह से इसमें क्या है, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है, उसको मालूम हो गया। लेकिन कहता क्या है, बिल क्या बताता है उसको, आईसी जल चुका है इसका, कई हजार का बिल बताया, बाहर के पंखे बंद करो, कई हजार का बिल बताया, कहा कि इतना इसमें पैसा खर्च होगा, ये खराबी है इसमें। नीचे से करप्शन बता रहा हूं, सिर्फ हाकिमी वक्त कुर्सी पर बैठा उनका कसूर नहीं है, पब्लिक तुम्हारा कसूर ज्यादा है, तुम कर क्या रहे हो जमीनी स्तर पे। रिपोर्ट देता है मीडिया को, ये है हमारी कौम का हाल। गैरेज वाले को मौका मिला, मैं मौजूद नहीं था, 20 रुपया कमाने का, धोखा देकर 20 रुपया कमाया, कहा कि ट्यूब तो नया था, आपने फोल्ड कैसे निकाला, मैंने तो आपकी आजमाइश के लिए लाया था। वो बेचारा हक्का बक्का होता है, कहा अरे 4 तो मैंने नहीं लगाया ना, 4 अगर मैं लगा देता तो और ज्यादा, कम ही 20 रुपया मैंने लगाया। मुस्कुरा के जवाब देता है, मैं चाहता तो 4 भी इसमें क्या है निकाल सकता था कि 4 जगह लीक है, 40 रुपया बिल बन जाता, लेकिन उतना तो नहीं किया, 20 रुपये का क्या है। ये है हालात कौम के। मैं कहना चाह रहा हूं
ہر آدمی جس کو موقع مل رہا ہے وہ کرپشن کرنے سے نہیں رک رہا ہے، پھر تم چلاتی ہو اللہ کی مدد آئے گی؟ کوئی ایسا حاکم بڑھ جائے گا جو پوری دنیا کی قیا پلٹ دے گا اور مسلمان عیش و عام کرنے لگیں گے؟ غیر ممکن ہے۔ حالات میں خود بہتری لاؤ، خود تبدیلی لاؤ۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ قوم اپنی حالت کو خود بدل لے۔ خود بدلو اپنی حالت۔ حرام کھا رہے ہو توبہ کرو، جوا کھیل رہے ہو توبہ کرو، شراب پی رہے ہو توبہ کرو، چوری کر رہے ہو توبہ کرو، کرپشن کر رہے ہو توبہ کرو، دوسرے کے مال پر غلط نظر ہے توبہ کرو، ایمانداری کی زندگی گزارو، نماز کی پابند بن جاؤ، اللہ رسول پر مر مٹنے والا بن جاؤ۔ دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں۔ سارے مسلمانوں کے چہرے پہ داڑیاں ہو جائیں، سارے ان کی عورتیں باپردہ ہو جائیں، ساری اولاد کی اسلامی تربیت کر دی جائے کہ 10 سال کی عمر ہو جائے پھر ان سے ایک بھی نماز نہ چھوٹنے پائے۔ ایسا ماحول بناؤ، پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں، پھر دیکھو تمہارے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے کہ نہیں، پھر دیکھو تم حاکم بنتے ہو کہ نہیں، پھر دیکھو کہ تمہارے پر کوئی ظلم کرتا ہے بھی کیا؟ کبھی نہیں۔ اور ظلم وہی ہوتا ہے جہاں لوگ ہاتھ پر باندھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہی ظلم ہوتا ہے جہاں مزاحمت نہیں ہوتی ہے، جہاں دفاع نہیں ہوتا ہے، جہاں ٹکراؤ نہیں ہوتی ہے، وہیں پہ ظلم ہوتا ہے۔ اور جہاں دفاع ہونا شروع ہوتا ہے، پیر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمن آ رہا ہے ہم بھی ماریں گے، مریں گے ماریں گے، جہاں یہ صفت پیدا ہو جائے پھر دشمن ڈرتا ہے۔ مسلمانوں سے زیادہ ان کو ڈر ہے، مسلمانوں کو موت سے ڈر نہیں، کافروں کے موت سے ڈر ہے، لیکن آج مسلمانوں میں موت سے ڈر پیدا ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب صحیح خود مسلمان نہیں، اس لیے مزاحمت نہیں کر رہے ہیں، اڑ کے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، مار کھاتے چلے جا رہے ہیں، کافرین کو مارتے کاٹتے چلے جا رہے ہیں، اور جہاں مقابلہ ہوتا ہے وہاں کافر پسپا ہوتے ہیں، مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اپنے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے اندر بزدلی آ چکی ہے، ہمارے اندر کمیاں آ چکی ہیں، ایمان کی کمی اور بہت ساری چیزوں کی کمی، اللہ رب العالمین ان کمیوں کو دور کر دے۔ اللہ ہمارے اندر کرپشن آ چکا ہے، اللہ رب العالمین کو اسے دور کر دے۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح العقیدہ، راسخ العقیدہ، اسلام پر چلنے والا، ایک اللہ کا ماننے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کا دل آپس میں جوڑ دے، متحد ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے دین پر چلنے والا بنا، اور کافروں تیرے دشمن کے مقابلے کے لیے اللہ رب العالمین تو ہمیں ایسی تیاری کی توفیق دے کہ بھرپور ہم تیاری کر سکیں اور کافروں کا دندان شکن جواب دے سکیں، تیرے دین کی حفاظت کر سکیں، مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں، قرآن کی حفاظت کر سکیں، سنت رسول کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین اسلامی کنٹری، اسلامی بستیوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی مدد عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب مظلوم ہیں، محکوم ہیں، مقہور ہیں، اللہ رب العالمین تو ظالم کو سزا دے، ایسی سزا دے کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکیں۔ اللہ رب العالمین تو مسلمانوں میں خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب بے چین ہیں، بے قرار ہیں، اضطراری کی زندگی ہے، اللہ رب العالمین تو ہم سب کی بے چینی کو دور کر دے، خوشحالی کی زندگی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ جو لوگ اللہ رب العالمین جن کی مائیں، جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ دشمنان اسلام کے سامنے مسلمانوں کو سینہ سپر ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ اسلامی فوج بنانے اور بھرپور طاقت
طاقت عطا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی عقلیں چھین لی گئی ہیں، اللہ رب العالمین مسلمانوں کی عقلیں معاف ہو چکی ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی عقلوں کو کھول دے، اللہ رب العالمین تو ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، اللہ رب العالمین تو ان کے اندر حکمت پیدا کر دے، اللہ رب العالمین تو ان کے اندر اللہ رب العالمین قوت بازو پیدا کر دے، اسلحہ کے ذخیرہ پیدا کر دے، اللہ رب العالمین تو انہیں محنت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ حالات اور وقت کے لحاظ سے کافروں کے حد مقابل ساز و سامان اور اسلحہ کی تیاری کی اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تو حالت ایمان میں رکھ، اور جب موت آئے اللہ رب العالمین ایمان کی حالت میں موت آئے، اللہ رب العالمین ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، اللہ رب العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر۔